بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ شان مولا علی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یوم خیبر کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا۔ میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی ان میں علی کی عدالت سب سے بہترین ہے۔ علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ میں سردار فرزند آدم ہوں، علی سردار عرب ہے۔ یوم خندق ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی کے گھر کے علاوہ مسجد نبی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا خشک لکڑی کو آگ۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، علی کا گوشت میرا گوشت اور اس کا خون میرا خون۔ علی سے محبت ایمان ہے، علی سے بغض منافقت ہے۔ اے علی تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ یا علی انت منی و انا منک۔ اے علی تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی ایک دروازہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، جو خارج ہو گیا وہ کافر ہے۔ کہہ دو جو علی سے محبت کرے جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ تو علی کو مولا بنانے والوں کا مولا بن جا اور اس سے دشمنی رکھنے والوں کا دشمن بن جا۔ اگر تمام لوگ ولایت علی پر متفق ہو جاتے تو میں دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر تمام شجر قلم بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی اور جن و انس مل کر قیامت تک علی کے فضائل رقم کرتے رہیں تو بھی ختم نہیں ہوں گے۔ لشکر روانہ کرتے وقت فرمایا، خدا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دوبارہ دیکھ نہ لوں۔ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ میرے پروردگار مجھے رات کو آسمان لے گئے اور علی کے بارے میں مجھے 3 چیزوں کی وحی کی۔ علی پرہیزگاروں کا پیر، مومنوں کے ولی اور نوری چہروں کے رہبر ہیں۔ اے علی جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اے علی روز محشر تو جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا۔ یا اللہ جس طرف علی ہیں حق کو اس طرف موڑ دے۔ جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ علی کی مثال نوح نبی کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا اور مروہ میں مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔
علاوہ اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے صرف آگ ہی میں داخل کرے گا۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ جو میری اہل بیت کا حق نہ پہنچائے وہ یا تو منافق ہے یا حرامی ہے یا عیزی بچہ ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا توحید پرست تہجد گزار کی کوئی عبادت اسے جہنم سے بچا نہیں سکے گی۔ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اس نے روزہ بھی رکھا ہو اور اس حالت میں مر گیا ہو، وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، جہنم ہی میں جائے گا۔ اور ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ والسلام۔